اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کریں گا؟ ہاں بے شک معاف کریں گا۔ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ معاف کریں گا؟ ہاں بے شک معاف کریں گا۔ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آخر تجھ سے ایسا کیا گناہ ہوا جو تو کہے جا رہا ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا؟ سنا تو صحیح، کیا تو نے کیا؟ اللہ بے شک معاف کرنے والا، کیا ہوا تجھ سے، کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی میری ضد، میری ایک عادت، جب بھی بیٹی پیدا ہوئی کھڈے میں لگ جا، کھڈا کھود کو زندہ گاڑ ڈالنا، بیٹی پیدا ہوئی کھڈا کھودنا زندہ گاڑنا۔ میری بیوی پریگنٹ، ڈیلیوری کا ٹائم، میں دور سفر پر نکل گیا یہ بول کر ہمیشہ کے جیسا بیٹی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہیں کرنا، کھڈا کھودنا زندہ گاڑ کو چھوڑ ڈالنا۔ چلے گئے، کئی سال کے بعد تجارت سے لوٹا، آ کر پوچھتا ہوں کیا ہوا تھا؟ نہیں جی بیٹی ہوئی تمہارے انتظار نہیں کرے، گاڑ ڈالی، مر گئی۔ اچھا ہوا چلو، میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں خوبصورت سی بچی آ کر میرے گود میں کھیل رہی ہے اور میں اسے اپنے زانوں پر بٹھا کر میاں کر رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا ہوں۔ جب میری بیوی نے دیکھا باپ بیٹی میں اتنی میاں محبت ہے تو میں نے کہا میرے شوہر، اس دن میں نے جھوٹ کہا تھا، ہم کو بیٹی ہوئی گاڑ ڈالی، میں جو بولی وہ غلط بولی، مجھے بیٹی ہوئی تھی، صحیح میں بیٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے مارا نہیں، میری بہن کے گھر میں چھوڑی تھی پالنے کے لیے۔ آج وہ جوان ہے، آج وہ بڑی ہے، آج وہ ننھی منی ہے، وہ کھیلنے کودنے کے قابل ہے، بولنے کے قابل ہے، بڑی پیاری ہماری بچی آج بھی زندہ ہے۔ کہاں ہے وہ جو تمہاری گود میں بیٹھی ہے نا، جسے تم اتنی محبت کر رہے، یہی ہماری بچی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی الفاظ میں نے سنا میرے دل میں محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو گئی، اس بچی کے لیے پیار کی جگہ نفرت میرے دل میں آ گئی، اور اس بچی کو میں نے خاموش اختیار کیا، کہا اسے ذرا سنوار دو، اسے بنا سنوار دو، میں میری بچی کو گھما کے لانا چاہتا ہوں۔ میں دوسرے دن جنگل میں لے گیا، کھڈا کھودنے لگا، وہ ابو جان پکارتی تھی، مٹی میرے بدن پر پڑتی تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی تھی، اور جب کھڈا تیار ہوا تو میری بچی کہتی ابو جان یہ کیوں کر رہے، کیا کر رہے؟ میں نے میرے ان ظالم ہاتھوں سے اس بچی کو پکڑا، کھڈے میں ڈال دیا اور اسے پٹک دیا، اور میرے ان ظالم ہاتھوں سے اس کے منہ پر مٹی مارنے لگا۔ میری بچی ایک ہی سوال کر رہی تھی، ابو جان مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو، ابو جان۔ اے اللہ کے نبی، اس کے آخری الفاظ جو قبر میں دفن ہوتے وقت جو چلائی، ابو جان تھے، ابو جان تھے، ابو جان تھے، آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنا کٹھن انسان ہوں، بولتی ہوئی چلتی پھرتی ننھی نونہال بچی کو ان ظالم ہاتھوں سے قبر کے کھڈے میں کود کر، وہ بچی جو میرے کپڑے جھاڑ رہی تھی ابو جان بول کر پیار محبت نچھاور کر رہی تھی، مار کر میں نے اسے ڈھکیل کر منہ پر مٹی مار دیا۔ میرے بچی بار بار کہہ رہی تھی ابو جان مجھے کیوں مار رہے ہو، کیا میرا قصور ہے ابو جان؟ اس کے مرتے وقت کے آخری جملے بھی ابو جان تھے۔ اے اللہ کے نبی، اب بتائیے کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی سے وہ صحابی سوال کر رہے، نبی کا چہرہ نیچے ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زار و خطار نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ صحابی ایک بار سوال کرتے ہیں، دو بار سوال کرتے ہیں، تین بار سوال کرتے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ میرا اتنا بڑا گناہ معاف کریں گا؟ کیا اللہ میرا اتنا گناہ معاف کریں گا؟ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سر نیچے رو رہے۔ اچانک قرآن مجید سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت جبرائیل لے کر اترتے، اللہ قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت اترتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے
چاہے اپنے نفس پر کتنے بڑے گناہ کر کے ظلم کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ان کو ضرورت نہیں۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کرتا، وہ بخشنے والا وہ رحم کرنے والا ہے۔ نوجوان ساتھیو، تمہارے دل کی دنیا بدلنے کا ایک موقع اللہ دیتا ہے، بار بار اللہ موقع دیتا ہے۔ ان موقعوں کو غنیمت سمجھو، اپنے دل کی بے حیائی کی دنیا کو تخمے میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں کی زندگی نیکی میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنی بے نمازی زندگی نماز سے بدلنے کی کوشش کرو، اپنی عیاشی فحاشی کی زندگی اللہ کے نیک راستوں میں گزارنے کی کوشش کرو، ورنہ موت کا فرشتہ جب آئیں گا تم نہ سدھرنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا۔ تم سکرات کی حالت میں توبہ کرنا چاہو گے، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کریں گا۔ سدھرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اسے غنیمت سمجھ کر سدھر جاؤ۔ یہ علماء کرام کے بیانات، یہ پروگرام تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ کوئی آدمی دور سے آ کر بیان کرے، کمال یہ نہیں کہ فلاں عالم کے بیان کو میں نے فیس ٹو فیس جا کر سنا، کمال یہ ہے کہ تم اس بیان سے کیا سیکھے، کمال یہ ہے اس بیان کے ذریعے تمہارے دل کی برائی کتنی بدلی، کمال تو یہ ہے تم نے اپنی زندگی میں کیا نیکیوں کی تبدیلی کی، برائی سے نیکیوں میں کتنا تم نے تبدیل کیا، اپنے بے حیائی کے کبیرہ گناہوں سے تم نے کتنا توبہ و استغفار کیا۔ کمال تو یہ ہے، اگر تم سدھرو گے تم کو بھی اجر دیں گا، اللہ ہم کو بھی اجر دیں گا۔ اگر تم بگڑو گے، نہ صرف تمہاری بدنامی، تمہارے ماں باپ کی بدنامی، تمہارے جماعت والوں کی بدنامی، امت مسلمہ کی بدنامی، جماعتیں اور مذہب اسلام کی بدنامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اگر ہم عبادت کریں گے ہمارا بھلا ہوگا، اگر ہم توبہ کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اگر ہم سدھریں گے ہمارے لیے خیر ہوگا، اگر ہم بگڑے رہیں گے سوائے ہمارے شر کے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سدھرنے کے لیے یہ ایمان کی بیداری کے بیانات سناتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حکم سے تم کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈالنے کا پروانہ اللہ سنائے گا، جہنم کے داروغہ تم سے جہنم کے دروازے پر یہ سوال ضرور کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا قرآن کی آیتیں، حدیث رسول بول بول کر تمہارے دل کے ایمان کو تازہ کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے کھول کھول کر یہ حلال، یہ حرام، یہ نیکی، یہ بدی، یہ سنت، یہ بدعت، یہ توحید، یہ شرک، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ بلا یا ربی، کیوں نہیں اے اللہ، آیا تھا، ادھر سے سن کو ادھر سے ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اسے ڈونٹ کیئر کر دیا، کاش اگر ہم اس دن فکر کیے ہوتے۔ یا ویلتا، افسوس کریں گے نوجوانوں، افسوس کریں گے۔ سورہ فرقان کی 28 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں اس نالائق کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں جہنم والوں میں سے نہ ہوتا۔ جبکہ میرے پاس قرآن آیا، حدیثیں آئیں، اللہ کی جانب سے دلائل آئے، میں سن کر بھی انسنی کر دیا، میں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، اور ہے افسوس، ہائے میری بربادی، فلاں کی دوستی نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا، فلاں کی دوستی نے مجھے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، فلاں بدکاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ افسوس کرو گے آپ لوگ، دوستیوں پہ افسوس کرو گے، اسی لیے اپنی زندگی میں اچھے دوست بناؤ، نمازیوں کو دوست بناؤ، توحید پرستوں کو دوست بناؤ، اچھے اخلاق والوں کو دوست بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ضرور بضرور اس دنیا میں اور آخرت میں اچھے کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے دنیا میں سچی توبہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہماری زندگی کو قائم اور دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔